الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابدالآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہے. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدہ حضور تاجدہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، ہم آج عید الفطر کی واجب 2 رکعات ادا کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ عید الفطر کو عید الفطر کیوں کہتے ہیں؟ فطر اس کو نسبت ہے فطرے کی ادائیگی سے، کیونکہ اس عید کے اندر فطرہ ادا کیا جاتا ہے. رمضان مبارک کے روزوں کے تکمیلے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر یہ واجب ادا کی جاتی ہے. اور عید کے دن نہ صرف مصافحہ ہوتا، معانقہ بھی ہوتا، گلے بھی ملتے. تو یہ ایک رسمن نہیں ہے، اس کی علتیں ہیں، اس کی وجوہات ہے. ایگو بنو تھا، ایگو دکھ رہا آواز میں. اس کی علت ہے، اس کی وجوہات ہے جو شعار اسلام محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے قیامت تک کے لیے رائج کر دیا گیا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کی بنیادی حقیقت اگر آپ جان لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قلوب میں سرور عطا کر دے گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کے اختتام پر جو ہم عید کو جمع ہو رہے ہیں، یہ عید الفطر، نماز سے پہلے فطرہ ادا کرنا ہے. اور یہ فطرہ ادا کون کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، اور فطرے کے مستحق کون ہے، یہ بنیادی بات سمجھ لیں. فطرہ نکالنا ہے ہر اس شخص کو جو عید کی نماز سے پہلے اپنی ضروریات زندگی سے زائدہ اتنا اس کے پاس نصاب جمع ہو جائے کہ جو صاحب نصاب تک پہنچا. اب صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ 52 تولے چاندی یا 7 تولے سونا یا اس کی مقدار میں اس کے پاس رقم رہنا، تو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے. اور وہ صاحب نصاب جو فطرہ ادا کرنا ہے، کس کو ادا کرنا ہے؟ مفلسین،
حاجت مندوں کو، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو۔ اب آج کل فطرے کے لیے بھی اصول کرنے کے لیے عجیب عجیب معاملے چل رہے ہیں۔ مدارس کو دے دیجئے، زکوٰۃ تو دے دیجئے، فطرہ بھی دے دیں گے تو پھر یہ مستحقین کہاں جائیں گے؟ اس بارے میں کوئی سوچ رہا؟ یہ امت کے اندر بہت بڑا ایک سمجھیے غفلت بولیے، دھوکہ بولیے، ناعاقبت اندیشی بولیے، کم فکری بولیے، یہ ایک مسئلہ رائج ہو گیا کہ لوگ جو ہے نا بہت سارے ایسے آرگنائز بنا دیے گئے ہیں جو چندہ وصول کرتے ہیں، زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، صدقہ فطرہ وصول کرتے ہیں، اداروں کو دے رہے ہیں، اداروں کا کام سامنے ہے، اور ادارے میں پڑھنے والے متعلم طلباء بھی ہمارے سامنے ہیں۔ جو مستحقین کو پہنچنا ہے وہ استحقاق رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں سب آپ کے سامنے ہے، مگر جو آرگنائز بنائی جا رہی ہے، جس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دوں، طور بیت المال، سنیں آپ نام، طور بیت المال۔ اب اور بھی بیت المال بہت سارے بن گئے وہ، تو یہ بیت المالوں کا حال جا کے دیکھیے آپ کیا ہے۔ ضرورت مند تک بآسانی ضرورت پوری کرنے کے لیے مال نہیں پہنچایا جاتا۔ پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، ضرورت مند کو حاجت مندی اس کی حاجت روائی کے لیے بآسانی اس تک پورا حق ادا نہیں کیا جاتا، بلکہ فلاں بیت المال اتنے کروڑ تک پہنچ گیا، جمع کر کے رکھنے کے لیے کون بولے بھائی آپ زکوٰۃ کا مال جمع کر کے رکھنا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ زکوٰۃ کا مال جیسے آپ کے پاس آیا حقداروں تک پہنچانے والی آرگنائز چاہیے، ضرورت مند لوگوں کو فوری پہنچا دینا، اور جب تک ضرورت مندوں کو نہیں پہنچی زکوٰۃ کس کی بھی ادا نہیں ہوتی۔ لوگ تحقیق کرے بغیر بہت بڑے آرگنائزیشن بہت بڑے بیت المال کو دے دیتے ہیں، اب وہاں لے کے سلیکٹ بن رہا، میزان جا کے دیکھیں گے تو 7 کروڑ 10 کروڑ 12 کروڑ 20 کروڑ، اس کے بعد فتنے۔ اب آپ حقداروں کا مال دبا کے رکھیں گے، فتنے کے علاوہ کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو زکوٰۃ کے لیے، فطروں کی ادائیگی کے لیے محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ اس وقت تک کامل ادا نہیں ہوتی جب تک ضرورت مند کے ہاتھ نہ پہنچے، اور اس کے ضرورت مند کون لوگ ہیں؟ یہ استحقاق کون رکھتے ہیں؟ مفلسین، یتیم یسیر لوگ، جس کے پاس جس کی ذمہ داری اٹھانے والے، کفالت کرنے والے کوئی میسر نہ ہو، ایسے قیدی جن کو بالکل مفلس خلاش ہے، اور ان کو آزادی کے لیے بھی آپ زکوٰۃ کا مال استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ایسے ہماگیر طریقے سے بہت سارے لوگ ضرورت مند ہیں اس وقت۔ آج ہندوستان میں پسماندگی اس حالت میں آ گئی کہ اغیار لوگ، دشمنان دین اسلام، ہماری عصمتوں کی طرف نظر کر کے کامیاب ہو رہے ہیں۔ ان کے کامیاب ہونے کی بنیادی علت، وجہ اگر آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا مفلسی ہے، مفلسی۔ کھانے کو کھانا میسر نہیں ہے، پہننے کو کپڑا میسر نہیں ہے، تحفظات کے پاس ان کے پاس زر کی ضرورتیں، حاجتیں پوری نہ ہونے کی وجہ سے وہ دوسروں کی طرف رخ اختیار کر رہے ہیں۔ تو ایسے جو خطرناک نتائج آ رہے ہیں، اس کے ذمہ دار کون؟ عید الفطر کے فطرہ اور زکوٰۃ کے لیے یہ کوسچن ہے، آپ ذہن میں لے کے جائیے اور اس پہ غور کیجیے۔ جبکہ فطرے کا حق کون کو دینا ہے، کب دینا ہے؟ آقا فرماتے ہیں نماز سے پہلے دے دینا۔ کو دینا چونکہ یہ جو روزے میں کثافتیں ہوتی ہے، کوتاہیاں ہوتی ہے، نقص آ جاتا ہے، کبھی جھوٹ بول دیے، کبھی غیبت ہو گئی، ایسے بہت سارے نقص روزے کی حالت میں بندے سے سرزد ہو جاتے ہیں، تو اس کی کثافت کو پورا ختم کرنے کے لیے فطرہ مقرر کیا گیا اسلام سے۔ آپ فطرہ دے دیے تو کیا ہوتا؟ روزہ کامل ہوتا۔ اور یاد رکھیے واجب الادا ہے ہر صاحب نصاب پر۔
اور صاحب نصاب کیسا بن رہا انہیں؟ نماز سے پہلے بھی اگر اس کے پاس نصاب کا زر آ گیا تو اس پہ فطرہ ادا کرنا واجب، اور اس کے مستحق لوگ کون ہیں؟ ضرورت مند لوگ۔ تو یہ ضرورت مند لوگ کیسا دکھیں گے؟ محلے میں مانگنے یا آ کے جو بیٹھتے رہی، جو چورستوں پہ پکڑ لے رہی، مسجدوں کا پکڑ لے رہی، ہوٹلوں کا پکڑ لے رہی، یہ لوگ فقراء مساکین نہیں ہیں۔ یہ تو ایک ٹرینڈ چل رہا، کاروبار نہیں کرنے والے آئیڈی کنڈوں کا ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہے۔ آپ چلے جائیں گے فقیروں کی بستی ہو تو کروڑپتیاں ہیں، یہ بات پوشیدہ کسی شخص سے نہیں ہے۔ پھر اتنی تحقیق ہمارے سامنے آئے بعد میں بھی ہم دیتے۔ یاد رکھیے، ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے۔ تو اوپر کا ہاتھ بننا اور سامنے والے کو بھی اوپر کا ہاتھ بنانا، یہ صوفیوں کا طریقہ ہے۔ آج کل صدقہ خیرات کرنے کا طریقہ کیا بن گیا؟ لوگوں کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے، لین لگائی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، لین میں وہی لوگ آتے ہیں جس کا ضمیر مر گیا۔ بات سمجھیں، بہت اہم بات ہے۔ عزت نفس کا تحفظ جتنا اسلام میں کیا گیا ہے، کوئی ادیان میں ایسا نہیں ملتا جس میں لینے والے کی عزت کا لحاظ رکھا گیا، دینے والے کی عزت کا لحاظ رکھا گیا۔ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ سروں و علانیہ کا استعمال کیا گیا، پوشیدہ بھی دیتے ہیں، ظاہر بھی دیتے ہیں۔ ظاہر دینے والے کی نیت کیسی ہونا کہ میں دیتا ہوا دکھا تو دوسرا بھی دینے کے لیے اپنے اندر ایک فکر پیدا کر کے، جستجو کر کے دینے کے لیے آمدہ ہو جائے، ابھارنے کے لیے ظاہر ہے۔ اور سرن پوشیدہ طریقے سے خاموش ریا کے عزت سے کسی کو دے دینا، اور یہ جو خاموش دینے کا جو انداز ہے نا، اس کی سراہنا کی گئی، کیونکہ دوسرے کی عصمت کا تحفظ ہے اس کے اندر۔ تو جتنے لوگ آج کل رنگوں میں ہاتھ ڈبا کے، چھٹیاں دے کے، لین لگا کے دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یاد رکھیے جتانا نہیں ہے۔ اپنی کثیف مال کی ادائیگی اسی وقت کامل ہوگی، اسی وقت مکمل ہوگی جب آپ سامنے والے کی عصمت کا تحفظ کرتے ہوئے اس تک اس کا حق پہنچائیں۔ سامنے والے کو لینے والا بول کے لکڑیاں لے کے یہ کرو، یہ کچھ مار دے رہے، لاٹھی سے پیر پہ رکھ دے رہے، یہ کر دے رہے، یہ ایسا ماحول بنانا اسلام کا شعار بولیے نہیں ہے۔ ضرورت مند تک جا کے پہنچانا، اس کو ادا کرنا، اس انداز سے ادا کرنا کہ لینے والا بھی خوشی محسوس کرے، کیونکہ یہ یاد رکھیے فطرہ کیا ہے؟ خوشی بانٹنے کا طریقہ ہے۔ آپ کے گھر میں جو عید کی خوشی ہے، یہ خوشی دوسروں کے گھروں میں بھی رہنا، کوئی اسے محروم نہیں رہنا۔ ہر فرد مومن مسلمان کلمہ کو شادمانی منائے اس بات کی کہ جو مہینہ بھر روزے رہ کر خدا کو راضی کر لیا ہے، اب یہ سلامتی کا وقت، خوشی کا وقت ہے، اور یہ کیسی خوشی ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور اس خوشی کے اندر ہر فرد مسلمان کو، ہر فرد کلمہ کو شامل کرنے کے لیے فطرے کا نظام بنایا گیا۔ جب تک آپ فطرہ نہیں کہتا کرتے، روایتوں میں آتا بتایا گیا کہ روزے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، اور جب آپ ادا کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ تو غفلت نہیں، اور جو لوگ فطرہ ادا نہیں کیے صاحب نصاب ہیں تو ان کو فی الفور عید کے نماز کے فوری بعد ادا کرنا ہے، اور ادا نہیں کرے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ یاد رکھیے، معافی نہیں ہے، معافی نہیں ہے، فطرہ ادا کرنا معاف نہیں ہے، ہر اس صاحب نصاب پر واجب ہے، اور خود پہ تو واجب ہے جو صاحب نصاب ہے، پھر اس کے ذمے اس کے نابالغ اولاد کی طرف سے بھی واجب ہے، اور اس کے ماتحت رہنے والے کوئی لوگ ہیں جس کو پرورش کرنے کے لیے، جس کی کفالت کے لیے آپ نے کسی کو لے لیا ہے، ان کی طرف سے بھی دینا ہے۔ بیوی کی طرف سے دینا واجب نہیں ہے، ماں باپ کی طرف سے دینا واجب نہیں ہے۔ سن لیجئے، اگر دے دے تو ادا ہو جائے گا،
مسئلہ سمجھے کتنا آسان بنایا گیا. اسلام کیا ہے؟ الدین یسر. دین کیا ہے؟ خیر خائی اور آسانی کا. دین میں جتنی فطرت انسانیت کا پورا خیال و پاس و لحاظ رکھا گیا، ایسے لحاظ والا کوئی دین روئے زمین میں باقی نہیں سوائے اسلام. واجب ہے ادا کرنا، مگر کس کی طرف سے؟ جو کفالت میں نابالغ بچہ ہے اس کی طرف سے. بالغ بچوں کی طرف سے بھی دینا واجب نہیں ہے، دے دیے تو ادا ہو جائے گا. ماں باپ کی طرف سے واجب نہیں ہے، دے دیے تو ادا ہو جائے گا. بیوی کی طرف سے بھی واجب نہیں ہے، اگر دے دیے تو ادا ہو جائے گا. مگر اپنی ذات کی طرف سے واجب، اور جس کی طرف سے واجب ہے اس کی ادائیگی ضروری ہے. اگر ادا نہ کریں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ بولیے، گناہ گار ہو جائیں گے. تو یہ فطرہ کس لیے سمجھ گئے نا، کہ جس کے گھر میں خوشیاں پہنچنا زر سے ممکن نہیں ہے ان تک اس کی رسد پہنچے. تب ایسے موقع پہ بھی لوگ بتانے والے گھیر لے رہے ہیں. کیسا گھیر لے رہے ہیں؟ مسئلہ بتا رہے ہیں، پھر فطرہ آپ زکوٰۃ یہاں دے دیجیے وغیرہ راستہ بتا دے رہے ہیں. کتنا آسان ہوگا ہمارے لوگوں کو، جیب میں رکھ لے کے آ رہے ہیں، دیکھ کے چلے جائیں. ارے جیب میں رکھنا صحیح ہے تمہارا، لفافے بنا کے رکھو، مگر اس کے بعد چلتے چلتے جو غریب غربا جن کو جانتے ہیں آپ، عزت نفس کا خیال رکھ کے کسی سے مانگتے نہیں مگر ضرورت مند ہے، ان کو تحفتاً دے دو. آپ عیدی بول کے دے دو، آپ کسی بھی نام سے دے سکتے ہیں. آپ اس کے لیے ضروری نہیں ہے فطرہ بول کے دینا، اور فطرہ بول کے دینا سامنے والے کی بے عزتی کرنا ہے. اور کوئی بھی باعزت شخص بھوکا رہنا پسند کرتا مگر تذلیلیت کے ساتھ کسی کا تحفہ قبول نہیں کرتا. یہ فطرت ہے انسان، اور اس کا پاس و لحاظ رکھا گیا اسلام میں. اسی لیے تو بولے عید سے پہلے ادا کر دیں، عید تک کا انتظار نہ کریں. ابھی جو گلے ملتے ہیں، اب اس کے اوپر بہت چل رہا، وہی ایک گلہ ملنا، وہی والا ملنا ہی نہیں. یہ ملنا نہیں ہے، بدعت ہے بول دیتے. یاد رکھیے یہ ایک طریقے کی خوشی ہے. کیسی خوشی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو لوگ مہینہ بھر روزے رہتے ہیں اور مکمل روزے پوری رعیت کے ساتھ رضائے الہی کے لیے ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے صائمین کا استقبال جنت کے ایک مخصوص دروازے کے ذریعے سے فرمائے گا. تو گویا جنت کی ضمانت ہو گئی. کیا ہو گئی؟ جنت کی ضمانت ہو گئی. جنتی ہونے کا اس کو مزدہ سنا دیا گیا. جو شخص پوری رعیت کے ساتھ خالصۃ للہ لوجہ اللہ روزہ رہتا ہے، ایمانا و احتسابا کا لفظ آیا ہے، جو پوری ایمان کی تمامیت اور پورا رضا الہی کے لیے روزہ رکھا تو اس کے جو کچھ گناہ ہیں ما تقدم من ذنبہ سب معاف کر دیا گیا. سب بولیے معاف کر دیے جاتے ہیں. تو گناہ معاف کرے کیا کرتا اللہ تعالیٰ؟ جنت کا مستحق بن جاتا. اور نہ صرف جنت کا مستحق بنا دیتا پروردگار عالم، بلکہ ان کا استقبال ایک مخصوص دروازے سے جس کا نام ریان ہے وہاں سے انٹری دیتے. دوسروں کو نو انٹری، صرف روزے داروں کو وہاں سے انٹری. تو اس خوشی میں گلے ملتے ہیں. گویا مبارک بھائی تو انہیں بھی خوشی خوشی مبارک بغل گیر ہو جاتا. مسافہ تو روز ہوتا، اور مسافے کے بارے میں آقا فرماتے ہیں المسافہ تذهب الغلہ والشحنہ، مسافہ دل کے کینے کپٹ کو دور کرنا. بچا کچھ جو کسر رہتی ہے وہ معانق کے ذریعے سے اور بھی ختم ہو جاتا. تو کثرت سے گلے ملنا، ارے 3 بار نہیں 30 بار ملو. آپ کو معلوم سمجھ میں آ گئی ہے کیا ہے؟ مبارک پاتی ہے ایک دوسرے کو کہ مبارک ہو بھائی آپ 30 روزے کر کے جنت کے مستحق بن گئے. اور جنت میں کیسا استقبال ہوگا بتایا گیا. اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں گرو در گرو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو. دیکھیں استقبال کیسا ہو رہا ہے. سلام علیکم طبتم
فادخلوها خالدین. کتنے پیارے انداز سے استقبال ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم پاکیزہ ہو گئے، بس اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے. تو جنت میں جانے والا ہمیشہ ہمیشہ کا وہاں کا بولیے کیا ہو جائے گا؟ مکین ہو جائے گا. ایک بار جنت میں داخل ہونے کے بعد نکالا نہیں جائے گا. تو یہ خوشخبری ہے عید الفطر کے دن، اللہ کی طرف سے یہ عیدی کا پیغام ہے. اسی خوشی میں بندے مومن آپس میں کیا کرتے ہیں؟ ملتے ہیں آپس میں. تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ایک ایسا نظام بنایا جب خوشی کا موقع ہو، جنت کا استحقاق کا پروانہ دیا جا رہا ہو، ایسی خوشی میں ہر مسلمان مومن امت رسول اللہ شامل ہو جائے، مفلس بھی شامل ہو جائے، اور اگر وہاں کجی رہتی ہے تو ضرورت مندی کی اس کو پورا کرنے کے لیے فطرے کی ادائیگی. کتنا بڑا راز ہے دیکھیں آپ. بات سمجھ آ گئی؟ کتنا اہم راز ہے ہر مسئلے کے اندر، ہر اسلام کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کے اندر. خیر 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 خیر. کسی کو محرومیت کا کوئی آمنا سامنا نہیں، بلکہ محرومیت خود ڈر کے بھاگ جانا. مگر آج اس طرف گاہے گاہے لوگ اس پہ نظر رکھتے ہیں، بس سمجھتے ہیں کہ ہم سے نکل گیا، کوئی ذمہ دار سامنے دکھ گیا، دے دیے تو ادا ہو گیا. نہیں، فی زمانہ ایسی غفلت میں مت رہیے. چونکہ اب آپ کے سامنے بہت سارے اسکینڈلز آ رہے ہیں، نظر آپ رکھتے نہیں رکھتے مجھے نہیں معلوم، کہ غیر غیر اسلامی لوگ بھی ایسے چیزوں کی وصولی کرنے کے لیے محلوں میں آ رہے ہیں. نہ صرف یہ ہے معاملہ، بلکہ بعض لوگ تو باضابطہ آرگنائز بنا کے دوسرے شہر کے رہنے والے دوسرے شہروں میں جا کے وصولی کر رہے ہیں. ان کا مقصد ضرورت مند کی ضرورت مندی پوری کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنا پیٹ بھرنا ہے. دوزخ کا گڑھا ہے ضرور، مگر غفلت میں جا کے ان کو دینا صحیح ہے کیا؟ دینے والے کی ذمہ داری سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھے، اپنے ارد گرد میں دیکھے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھے، اپنے محلے میں دیکھے، اپنے پڑوس میں دیکھے، اور اپنے شہر میں دیکھے. کیا اس رعیت سے اہل دکن اہل حیدرآباد ادا کر رہے ہیں کیا؟ اگر کر رہے ہیں انشاءاللہ سب بری الذمہ ہے اور سب کے لیے شادمانیاں، اور اگر نہیں کر رہے ہیں خبردار ہونے کی ضرورت ہے. تو عزیز اور بزرگوں، یہ عید الفطر سے اس وقت آپ کو یہی پیغام میں دینا چاہوں گا کہ خدارا جاگو. آج مدارس کی طرف کیسی نگاہیں رکھی جا رہی ہے؟ کسی سے پردہ نہیں ہے، اور اس کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے کوئی اور راستے نہیں ہے. یقیناً تمہارا کثیر مال زکوٰۃ صدقہ خیرات ہی کام آتا ہے، مگر وہی ادارے جو مستحکم طریقے سے دین کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کے تحفظ کا کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کی نسلوں کو محفوظ کرنے کے لیے دینی تعلیم کو بالکل پہنچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، انہی کا تحفظ کیجیے. اور ایسے کام کے اندر ہر اہل نظر، اہل دکن، اہل حیدرآباد جانتے ہیں کہ جامع نظامیہ بالکل آپ کے سامنے نمایاں جو توکل کی بنیاد پہ قائم کیا گیا، اور آج ہم جیسے لوگ آپ کے سامنے بیٹھ کے مخاطب کر رہے ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے. کہاں کی گئے؟ نظامیہ کی. ہم فرزند نظامیہ ہیں. اب خدمت کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، آپ کے کام آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، آپ تک حق کا پیغام پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا، آپ کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آپ کو بیدار کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، آپ جان لیجیے. کسی اور چیز کو پیش کرنے کے لیے، کوئی تشریح بنانے کے لیے ہمارے کو ضرورت نہیں ہے. عزیز اور بزرگوں، لوگ اپنے مقامی حصوں کو چھوڑ کر غیر مقامی لوگوں کی طرف نظر کر رہے ہیں. کئی کے لیے؟ واہ واہ کے لیے. ارے تیرا مال کثیف ہے، تیرے کو دینا فرض ہے، ضروری ہے، نہیں دیا تو گناہگار ہوگا، گرفت میں ہوگا، اللہ کا عتاب ہوگا. اور ایسے معاملے کی ادائیگی کے لیے بھی فوٹو چاہ رہا.
دکھا کے دینا چاہ رہا. افسوس ہے حیف ایسی زندگی پر کہ خوشی کا موقع، خوشی منانے کا طریقہ، خوشی منانے کا طرز، خوشی منانے کا سلیقہ جو اسلام نے دیا ہے عید کے موقع پر، اور اللہ کے حبیب کے اسوے سے ہم کو نصیب ہو رہا ہے. صحابہ کی سیرتیں بتا رہی ہے، تابعین، تبع تابعین کے طرز زندگی اور ان کے وتیر حیات ہمارے سامنے. اسی کے منہج پہ چلنے کے بجائے ہم اپنی ظاہری صدقہ و خیرات دکھا کے دینے کا مقصد خود کو پسند کرنے کا ہے. یاد رکھیے، ایک مزدوب تھے اور وہ سرے راہ بولتے تھے خوشی کا دن، عید کا دن کون سا ہے، عید کا دن کون سا ہے. تو لوگ بھائی جو مزدور طبیعت کے لوگ ہیں ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ مینٹل، اور تھوڑے مینٹل رہتے ہیں. اسے نماز بھی فرض نہیں ہے ویسے لوگوں کے اوپر، نماز سب پہ فرض ہے، مگر جو اسکرو ڈھیلا دکھ گیا اس پہ نماز فرض نہیں ہے. تو اس کو مزدور بولتے ہیں لوگ. مزدور تو ہر کوئی مزدور نہیں ہے، ہر اسکرو ڈھیلا مزدور نہیں ہوتا، مگر جس کے اندر معرفت جو کھویا ہوا رہتا معرفت الہی میں، وہ مزدور ہوتا. وہ بھی ایک بہت بڑی منزل پہ چلے جاتا تو بالکل اپنے آپ کو دیوانگی میں ڈھال لیتا. اس کو کپڑوں کا ہوش نہیں رہتا، کھانے کا ہوش نہیں رہتا، بس گم سم رہتا. تو ایک کونے پہ ٹھہر کے ایسا ہی مزدور جو ہے بولتا تھا عید کب ہے، عید کب ہے، عید کب ہے. تو ایک بزرگ وہاں سے گزرے تھے، اہل نظر تھے، بولے عید تب ہے جس دن دیدار یار ہو جائے. عید تب ہے جس دن یار سے ملاقات ہو جائے. تو بولے یار سے ملاقات کب ہوگی؟ فوری پوچھا، پھر ایک دم چمک آ گئی وہ مزدور کی آنکھوں میں. بولے بھائی عید کس دن ہے؟ جس دن یار کا دیدار ہو جائے، یار سے ملاقات ہو جائے. اور یار سے ملاقات کب ہوگی؟ تو بولے جب خود کو ختم کر لے، خود کے اندر انا جو ہے وہ انا کو ختم کر دے. انا کب ختم ہوگی؟ تو بولے جب رویت یار ہوگی، جب دیدار یار ہوگی. اور دیدار یار کی ضمانت کس کے لیے ہے؟ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کا بدلہ. تو روزے داروں کے لیے خدا کا دیدار، خدا کی دید سب سے بڑا انعام ہے. اور اسی انعام کی خوشی آپس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ بانٹتے ہیں. تو عید کوئی معمولی چیز نہیں ہے. لوگوں نے نہ جانے کیا کیا سمجھ رکھا ہے، اور سمجھانے میں ہم بھی کسر نہیں رکھے. لیلۃ الجائزہ تھی رات میں، اکثریت کہاں تھی؟ کیا جائزہ لینی تھی ہوں گی؟ یہ کوئی چھپی ہوئی بات ہے؟ یہ کردار مومنانہ ہے کیا؟ یہ سلیقہ مسلمانانہ ہے کیا؟ اللہ اکبر. شب برات سے 21ویں شب سے دیکھا جا رہا ہے، نظر ہے کہ پورا شہر کا طبقہ ایسے جگہ پہ جا کے پھنس رہا جہاں پہ مرد سمجھ میں آ رہی نہ عورت سمجھ میں آئے. یہ وتیر زندگی، سلیقے بندگی نہیں ہوتی. رمضان تو تم کو صحیح سانچے میں ڈھال دیا. ہائے 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 کیا کہنے. رمضان کیا آ گئے تھے کہ سارے کے سارے لوگ اپنی عروج بندگی کی طرف افو پذیر ہو گئے تھے. کیسے؟ جو نماز کو آتا نہیں، نماز کی پاکت سے پہلے پابندی کر رہا تھا، اس کو بلانے کی ضرورت نہیں. طبعی طور پہ رمضان نے اس کو ایسا اپنی محبت میں لے لیا تھا کہ احترام رمضان میں وقت سے پہلے، اقامت سے پہلے مسجد میں مصلی نظر آ رہا تھا. یہ ہو رہا تھا نہیں ہو رہا تھا؟ دیکھیے، جو عام دنوں میں ایک پیالی چائے کسی کو نہیں پلاتا، افطار کروا رہا تھا، افطاری بانٹ رہا تھا. ایسا ہو رہا تھا نہیں ہو رہا تھا؟ دیکھیے، جو گھر میں کفایت کے نام سے بچت کرتا تھا، وہ دسترخوان پہ دل کھول کے خرچ کر رہا تھا. اب دیکھیے ایک معمولی بات، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان سائے فکر ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی میں اضافہ کر دیتا ہے. یہ حقیقت ہے، غور کر لیجیے. آپ نہیں کریں تو اب غور کر لیجیے. ابھی اشرفی 6 روزے باقی ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اشرفی روزوں کے سلسلہ آگے ہے زبان پہ تو بتا دوں. روایت میں آتا ہے من صام
ستة شوال متعمدا او غیر متعمدا کانما صام الدہر. اللہ اکبر. کیا سمجھے؟ جس نے رمضان کی رخصتی کے بعد کنٹینیو لگاتار مسلسل 6 روزے رکھ لے یا چھوڑ پکڑ کر کے ڈسکنٹینیو 6 روزے رکھ لیے، جس نے 6 روزے رکھ لیے تو گویا اس نے سال بھر اللہ کی روزے رکھا، اتنا ثواب دیا جائے گا. کأنما صام الدہر، گویا اس نے سال بھر روزہ رکھا. یہ فضیلت ہے 6 روزوں کی. تو میں بتا رہا تھا کہ رمضان میں افطار میں کیا ہو رہا تھا، ہر غریب کے گھر بھی دسترخوان افطار کا. اللہ کے حبیب قربان جائے میرے آقا کی، کیا بولے؟ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں. کب کب؟ بولے ایک تو دنیا میں افطار کے وقت، ہر غریب کے گھر میں بھی افطار کے وقت دسترخوان بجھا تو خوشیاں. کئی کو عید کے بعد نہ اتنا فروٹ گھر میں آتا، نہ عید سے پہلے کوئی فروٹ اتنا دیکھا. رمضان سے پہلے، رمضان کی آمد سے پہلے اتنا فروٹ گھر میں آتا تھا. بولیے دسترخوان پہ ایسے لوازمات رہتے تھے رمضان کے آنے سے پہلے. اب رمضان کی رخصتی کے بعد کیا دسترخوان ایسا چنا جائے گا؟ تو اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جب روزے دار افطار کے لیے بیٹھتا ہے تو افطار کرتا ہے تو اس وقت ایک خوشی ملتی ہے اس کو، اور دوسری خوشی لقاء رب العالمین، اللہ سے ملاقات کے وقت. دوسری خوشی کی خوشی منانے کا نام عید الفطر ہے. رب کی دیدار کا یقین رکھ کے ہم آپس میں مبارکبادیاں دیتے ہیں. چلیے وقت ہمارا آ گیا ہے. یہ رسماً جو طریقہ رہا کہ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے الحمدللہ، اکثر اہل علم پھر بھی کوئی غفلت میں نہ رہے، طریقے نماز بتا دیتے ہیں تاکہ تکبیرات میں غفلت نہ ہو. بتانے کا مطلب کسی کی ہجو نہیں ہے، یہ طریقہ بنا ہوا ہے تاکہ بیداری ہو جائے. ہوتا نا کبھی غفلت میں رہتے. اب آپ رات بھر آپ ماشاءاللہ لیلۃ الجائزہ گزار کے آئے ہوئے ہیں. اب لیلۃ الجائزہ کہاں گزارے، کیسے گزارے، ماشاءاللہ پورے دیکھیے پورے چہرے منور ہے. تو غفلت میں نیند کی گھٹی نہ ہو جائے اس لیے بتا دیتے ہیں. تو آپ پہلے نیت کرنا، نویت ان اصلی رکعتین صلاۃ العید الفطر مع 6 تکبیرات اقتدیت بهذا الامام متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفۃ. اللہ اکبر. 2 رکعت 2 گانے ادا کرتا ہوں زائد 6 تکبیرات کے ساتھ اس امام کے پیچھے، منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف. اللہ بہت بڑا ہے. رکعت باندھی، رکعت باندھ کے ثنا پڑھیے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. رک پہ رک جا، غیرک بول کے رک جا. یہاں پہ 3 تکبیریں ہوں گی. پہلی تکبیر میں آپ کو ہی بولنا ہے. اکثر لوگ سمجھتے خالی کر لینا ہے، نکل لینا ہے. آپ کو ہی بولنا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کب بولنا؟ امام کا پورا اکبر کی راہ ادا ہونے کے بعد آپ کا اکبر کا الف شروع کرنا. کہیں اللہ بولتے ہو اکبر کر دیں گے، کر رہے ہیں لوگ. یہ بھی گرفت کا وقت ہے. یاد رکھیے نماز میں غفلت بہت ہو رہی ہے. میں اکثر کبھی مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، امامت نہیں کرتا ہوں، صرف خطابت چلتی میری. تو میں نمازوں میں کبھی چلے آتا ہوں، دیکھ رہا ہوں اکثر غپا کپ چلتے رہتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی امام صاحب اللہ اکبر پورا بولتے بھی نہیں، پیچھے اللہ اکبر آتا ہے. جبکہ کیا ہونا، امام کے اللہ اکبر کی راہ پہ مصلیوں کے اللہ اکبر کا الف ادا ہونا شروع ہونا. سمجھ رہے ہیں بات؟ ربط اسلام سے اچھا بیسٹ مذہب رول میں نہیں ہے. یہ بتانا ہے. اور آج ہم نہیں بتانے سے تسلط ہو رہا. پوری دنیا جو بگڑ لی، جو حالات بگڑ رہی، ہم رول میں نہیں ہیں. فطرہ زکوٰۃ تو سمجھ گئے نا، بہت ذمہ داری سے بات دیا ہوں. عید کی عید یہ سمجھ جائیے. یہ اگر سمجھ گئے تو یہ کوئی بیان نہیں، یہ ضرورت تھی ہماری جو میں دیا آپ کے حوالے. بولنے کے لیے بہت ایران امریکہ بولنا آتا، میرے کو بھی بہت نالج ہے، مگر وہ اس وقت پہ دینے کا پیغام طریقہ الگ ہوتا. سب سے پہلی بات تو عین مطابق سنت پہ ہم قائم نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری کثرت. الحمدللہ. کیسے؟ اللہ کے رسول
بحیثیت فضیلت کے مسجد نبوی کا مقام ہونے کے باوجود عید کے دن عیدگاہ میں نماز پڑھتے اللہ کے رسول. تو عیدگاہ میں پڑھنا سنت ہے، مسنون ہے، مگر اب کیونکہ عیدگاہ شکوہ کر رہا تنگ دامنی کا، اب گئے تو اب دیکھو اتنا پڑھے والے بھی گئے تو بھر کے ڈچا ڈچ قانون بھی آ گیا، روڈوں پہ نہیں پڑھنا ہے، بالکل نہیں پڑھنا کوئی. ٹھیک ہے، ہمارے اندر اویئرنیس آنا چاہیے. ہم سے بہتر رول فالو کرنے والا پورے ہندوستان میں کوئی طبقہ نہیں ہے، مگر رول فالو نہیں کر رہے ہیں تو غفلت ہے. اسلام تعلیم دیتا رول فالو کرنا ہے ہمارا، ہے نا. اسلام کی فکر کیا ہے؟ مقدم رول از رول. جیسا ہم اسلام کو مانتے، جس مقام پہ رہتے وہاں کے رول کو بھی ہم مانتے. یہ ہمارا شعار ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارا تشخص ہے. ہم سے زیادہ پابند کوئی نہیں ہے انسانیت میں. بہرکیف تو یہ رول سمجھنے کے لیے رول یہی ہے کہ اللہ اکبر کی راہ پہ پہلی تکبیر پہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیے، چھوڑ دیجیے. پھر دوسری تکبیر پہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیے، چھوڑ دیجیے. تیسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھ لے آ کے ہاتھ باندھ لیجیے. یہ پہلی رکعت شروع ہو گئی. اس کے بعد سورہ فاتحہ ضم سورہ ہوگا. ٹھیک ہے. اگر غفلت سے اب بتا سمجھا بات بھی اس کے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں رہتا کیا؟ غب بول کے غائب آتا ہوں، سب سمجھا رہا ہوں. وہاں پہ وہ تو 11 تکبیروں تک آپ اقتدا کر سکتے ہیں. 11 کے بعد اقتدا نہیں کرنا ہے، خاموش کر جانا. اور عید کا پھر اعادہ بھی نہیں ہے. اگر کچھ غفلت ہو بھی جائے تو خطیب کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیے شریعت میں، سمجھ رہے نا. پیچھے سے چیخا مانگے تو بھی غفلت تو نہیں ہوئیں گی، اللہ نہیں کرائیں گا. اگر کچھ ہو بھی گیا تو پریشان مت ہوئیے، آپ کی عید کی نماز ناقص نہیں رہے گی، کامل ہو جائے گی. تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ ضم سورہ مکمل. پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوئیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، سورہ فاتحہ ضم سورہ. اس کے بعد پھر 3 تکبیر ہوں گے. ان تینوں تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیں اور بولتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر. اب میں سمجھتا ہوں جتنے بھی مصلی آئے ایک رستے سے آئے، دوسرا راستہ بنا کے آئے نہیں آئے؟ یہ کئی کوئی جی ایک سوال، ایک رستے سے آنا دوسرے سے جانا کئی کوئی معلوم آپ کو؟ ایک رستے سے آتے ہوئے آپ کو زمانے سے بنا ہوا رہتا راستہ، وہ راستہ تو آپ کے چھے. دوسرے رستے سے جانا کئی کو بولے رسول اللہ شار اسلام کئی کو بولے، سمجھے. ایک رستے کو تو آپ نگاہ داشت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، فطرہ دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، لوگ دکھ رہے ہیں آپ کو. دوسرے رستے پہ ضرورت مند بیٹھے ہوئے رہتے تاکہ دوسرے راستے کے لوگوں کی بھی خبر گیری تم کو مول جائے، سمجھ میں آ جائے کہ دوسرے راستے پہ بھی تمہارے لوگ ہیں. خالی حیدرآباد کی گلی بھی دیکھ لو نہیں، دوسری گلی بھی دیکھنے کا اختیار آپ کو ہے، مگر پہلے اپنی گلی بھر لو، اس کے بعد دوسری گلی دیکھ لو. دوسرے راستے سے آنا ہے تاکہ خبر گیری ہو جائے. تو یہ تکبیر پڑھتے ہوئے آؤں گے، تکبیر پڑھتے ہوئے پھر جانا ہے. اور یہ عید میں ہلو پڑھنا ہے، کھا کے آ کے ہلو پڑھنا ہے. یہ بھی ایک راز ہے، سمجھ رہے ہیں آپ. زندگی وفا کری تو بولو کیونکہ وقت ہو گیا. یہ بھی راز ہے، کھا کے آئے تو آواز سے پڑھنا چاہیے نہیں، مگر کیا بول رہے ہیں؟ آہستہ بولنا ہے تکبیر. عید الفطر تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. آہستہ پڑھنا ہے. اور بقرعید کی عید میں نہیں کھا کے بھوک کے آنا ہے، چیخ چیخ کے بولنا ہے، بڑی آواز سے بولنا ہے، صوت بڑی آواز سے بولنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. بھوکے پیٹ آئے تو چیخ کے بولو، بھوکے معلوم ہونا. اور جانے کے بعد بکرا کاٹ کے اس کے اپنے قربانی کے گوشت سے اپنا پیٹ بھرو. اس کے بعد پھر 3 حصے کرو، اس میں بھی غریبوں کا، مفلسوں کا الگ، رشتہ داروں کا الگ، خود کو بھی رکھ لو. اگانے رہو، اگانے ایسے بھی نہ کرو، فریوں بھر کے رکھ لو. محرم تک کھا رہے دے دے کر رہے کہاں ڈالنے کے. بہرکیف اب جو دوسری رکعت ہے اس میں اہم چیز 3 تکبیروں میں کانوں تک ہٹائیں گے، چھوڑ دیں گے تینوں میں بھی. چوتھی تکبیر میں فوری رکوع میں چلے جائیں گے، بس نماز مکمل ہو گئی. اس کے بعد بغیر دعا کرے کے سلام پھیر کے، اب کہیں بولیں گے دعا نہیں کریں مصحف پکڑ لیں گے، اس میں کیا کرنا ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد سیدھا خطبہ ہوگا. یہ خطبہ مسنونہ ہے. کیا ہے بولیے؟ خطبہ
جہاں ہے جس حالت میں سمجھ میں آؤ نکو آپ پوری غور سے سننے کی جستجو میں رہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سنیے. اس کے بعد خطبہ ثانی کے بعد انشاءاللہ پھر دعا ہوگی. دعا کے بعد سلام بھی ہوگا انشاءاللہ. تو چلیے سب نے درست فرمائی.